حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ اچانک سے بارش آ جاتی ہے اور وہ اس بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں چلے جاتے ہیں۔ تبھی پہاڑ سے ایک چٹان گرتی ہے اور وہ اس غار کے منہ پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور اس چٹان کی وجہ سے غار کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور ان کے نکلنے کی راہ مسدود ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لو، جو عمل تم نے صرف للہیت کے لیے کیا ہو اس کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو تاکہ وہ تمہیں اس قید سے رہائی عطا فرمائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے عمر رسیدہ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں دن بھر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں ان کے پاس آتا تو بکریوں کا دودھ دوہتا تو اپنے والدین کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ سبز درختوں کی طلب مجھے دور لے گئی، اور جب میں واپس گھر آیا رات ہو چکی تھی اور میرے والدین سو چکے تھے۔ آنے کے بعد میں نے ویسے ہی کیا، سب سے پہلے دودھ دوہا، اس کے بعد میں وہ دودھ لے کر اپنے والدین کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا، اور یہ بات مجھے ناپسند تھی کہ میں ان دونوں کے آرام میں خلل ڈالوں، اور یہ بات بھی مجھے پسند نہیں تھی کہ اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، اور میرے بچے اس حال میں تھے کہ میرے قدموں کے پاس آ کر فریاد و وابیلہ کر رہے تھے اور دودھ پینے کی ضد کر رہے تھے۔ میری اور ان کی یہی حالت و کیفیت رہی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اتنی کشادگی عطا فرما کہ ہم اس میں سے آسمان کو دیکھ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور چٹان کو اتنا سرکا دیا کہ اس سے وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ اب دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کی اور کہا، اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی اور میں اس سے شدت کے ساتھ محبت کرتا تھا، جتنی آدمی عورتوں سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی شدید تر۔ تو میں نے اس سے اس کا وجود حوالے کر دینے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اسے 100 دینار دینے کا وعدہ کیا، اور میں نے محنت و مشقت کے ساتھ 100 دینار جمع کر لیے۔ میں یہ 100 دینار لے کر اس سے ملا، تو جب میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو۔ تو میں اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا اس کے پاس سے اٹھانا تیری رضا کے لیے تھا، تو ہم کو اس قید سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دعا کو قبول فرمایا اور چٹان کے سر کو تھوڑا سا کھسکا دیا۔ اب تیسرے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی اور کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو 3 سا چاول پر طے کیا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو کہا، مجھے میرا حق دے دو۔ میں نے اس پر اس کا حق پیش کیا تو اس نے اس سے منہ پھیرا اور اسے چھوڑ کر چل دیا۔ میں ان چاولوں کو کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کی رقم سے کئی گائیں اور ان کا چرواہا خرید لیا۔ ایک مدت کے بعد وہ آیا اور کہا، اللہ سے ڈرو اور مجھ پر ظلم نہ کرو اور مجھے میرا حق دے دو۔ تو میں نے کہا، ان گایوں اور ان کے چرواہے کو لے جاؤ۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، ان گایوں اور ان کے چرواہے کو لے جاؤ، یہ تیرا حق ہے۔ تو اس نے وہ سارا مال لے لیا اور چلا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر میں نے ایسا تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس قید سے رہائی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو سرکا کر ان کو رہائی عطا فرمائی۔ اہل ایمان جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ اس حدیث پاک میں جن 3 افراد کا ذکر ہے اور انہوں نے جن اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ان کے وہ تینوں کام اخلاص و للہیت پر مبنی ہیں۔ ان کے خلوص و جذبے پر اللہ کی نظر رحمت ہوئی تو ہر ایک کی دعا سے اتنی بڑی چٹان تھوڑی تھوڑی سرکنا شروع ہوئی اور وہ تینوں صحیح سلامت غار سے باہر آ گئے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ دعا میں بڑی قوت و طاقت ہے۔ اخلاص و للہیت سے مانگی گئی دعا ایک چٹان کو اپنی جگہ سے سرکا دیتی ہے۔ جو کام 20 آدمی نہ کر سکیں وہ ایک دعا کر جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس امت کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ پہلی امتوں میں سے کسی ایک امت کا واقعہ ہے۔ اب یہ امت محمدیہ خیر الامم کہلاتی ہے۔ اس کے کسی صالح اور پارس آدمی کے اخلاص و للہیت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کتنی حیرت انگیز طاقت کے مالک ہوں گے۔
اگر اللہ تعالیٰ اخلاص پر مبنی پہلی امتوں کے کسی فرد کی دعا رد نہیں کرتا تو اس خیر الامم کے نیک و صالح آدمی کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ امت صدیوں سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنے مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس امت کے صلحاء افراد کی بارگاہ میں، نیک بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتی آئی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر اس نیک صالح آدمی نے خلوص سے ان کے حق میں دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کی دعا کو قبول کرے گا اور ان کی مشکلات حل فرمائے گا اور ان کے مصائب و آلام کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے والدین سے حسن سلوک کرنے والا، اخلاص سے بھرپور ماں باپ کے خدمتگار کی دعا میں کس درجہ اثر ہے، غور کیجئے۔ صرف ایک ایسی نیکی کے سبب دعا سے اتنی بڑی چٹان سرک جاتی ہے۔ خدمت والدین کے سلسلے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ جاؤ، جیسے انہیں روتا چھوڑ کر آئے ہو ایسے ہی انہیں ہنساؤ۔ ہجرت ایک عظیم نیکی ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر کو، اپنے وطن کو اور اپنے اہل قبیلہ کو خیر آباد کہہ کر دار اسلام میں آ جانا معمولی نیکی نہیں۔ اس نیکی کے حصول کے لیے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت طلب کر رہا ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہجرت کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسے گھر واپس جانے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا، جیسے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آئے ہو اسی طرح واپس جا کر انہیں ہنساؤ۔ پہلے وہ اس کے آنے سے رنجیدہ ہوئے، اب جب وہ واپس جائے گا تو اس کے جانے سے ماں باپ کو خوشی ہوگی اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ اولاد کی طرف سے ایسا عمل جس سے ماں باپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئے اولاد کے لیے باعث سعادت ہے۔ ہمارے اسلاف ماں باپ کی خوشی کو کیا اہمیت دیتے تھے۔ عارف باللہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو اسماعیل دباس کہتے ہیں کہ میں حج کی نیت سے گھر سے نکلا اور شیراز پہنچ گیا۔ وہاں ایک مسجد میں گیا جہاں میں نے ایک شیخ مومن کو دیکھا کہ کچھ سی رہے ہیں۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ جب میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھ سے دریافت کیا کہ کس نیت سے گھر سے نکلے ہو، کیا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں حج کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ فرمایا، لوٹ جاؤ اور ماں کی خدمت کرو۔ مجھے ان کی یہ بات ناگوار محسوس ہوئی تو فرمانے لگے، دل میں کیا پیچ و تاب کھا رہے ہو؟ میں نے 50 حج کیے ہیں، میں ان تمام حجوں کا ثواب تم کو دیتا ہوں، اس کے عوض تم اپنی والدہ کی وہ خوشی مجھے دے دو جو تمہاری خدمت سے ان کو ہوگی۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں یوں گھر کر جاتا ہے کہ گناہ کے مواقع ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ کی غلاظت میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ اس آدمی کی دعا بھی پہاڑوں کو سرکا دیتی ہے۔ گناہوں سے بچنے والا ورع کی دولت سے معمور، ضعیف و ناتبہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کے ہاتھوں سے عیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ عارف باللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جسے گناہوں کا موقع ملنے کے باوجود اللہ یاد آ گیا اور اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے خوف سے وہ گناہ کرنے سے محفوظ رہا۔ بصرہ کا ایک رئیس اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے باغبان کی بیوی پر پڑی۔ اس کے حسن و جمال نے اسے فتنے میں مبتلا کر دیا۔ اس نے اپنے باغبان کو کسی کام کی غرض سے شہر سے باہر بھیج دیا اور وہ اس باغبان کی بیوی کے پاس آیا اور برے ارادے کا اظہار کیا اور باغبان کی بیوی سے کہا، اس مکان کے سب دروازے بند کر دو۔ باغبان کی بیوی واپس آئی اور کہنے لگی، میں نے اس مکان کے سب دروازے بند کر دیے ہیں سوائے ایک دروازے کے کہ وہ مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ اس رئیس نے اٹھتے ہوئے پوچھا، وہ کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے بند نہیں ہوتا؟ میں خود جا کر بند کرتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا، وہ دروازہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے وہ مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ اتنا سننے کی دیر تھی کہ رئیس کو خدا یاد آ گیا اور شرمساری سے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس وقت خدا یاد آنے پر اس قادر و قیوم نے اسے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔